ایک دفعہ ایک چالاک اور دھوکے باز شخص نے کہیں سے ایک گدھا چوری کیا اور اسے فروخت کرنے کے لیے قریبی بازار لے گیا۔ بازار جانے سے پہلے اس نے گدھے کے منہ میں اشرفیاں ٹھونس کر کپڑے سے اچھی طرح بند کر دیا۔ بازار کی پرہجوم جگہ پر کھڑے ہو کر اس نے گدھے کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا۔ جیسے ہی کپڑا ہٹا، گدھے کے منہ سے اشرفیاں نکل کر زمین پر گرنے لگی۔ سکوں کی جھنکار سن کر لوگ متوجہ ہو گئے اور حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ گدھے کے منہ سے سکے اور وہ بھی سونے کے، یہ کیا ماجرا ہے؟ دھوکے باز شخص کہنے لگا، بھائیو یہ ایک عجیب و غریب گدھا ہے اور میں اس سے بہت ہی تنگ ہوں۔ میں جب بھی پریشان یا اداس ہوتا ہوں تو دن میں ایک بار اس کے منہ سے سونے کی اشرفیاں گرنے لگتی ہیں۔ اب تو میرے گھر میں اشرفیاں رکھنے کی جگہ بھی نہیں بچی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسے کوئی ضرورت مند اور جانوروں سے پیار کرنے والا تاجر خرید لے۔ لوگوں نے اشرفیاں گرتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی اور باقی کا قصہ سن کر ہر کسی کی خواہش یہی تھی کہ یہ گدھا جتنے میں بھی مل جائے سستا ہی ہے۔ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر بولیاں لگاتے ہوئے آخرکار ایک بڑے تاجر نے حقیر رقم دے کر اسے خرید لیا۔ فروخت کرنے والے نے رقم اور زمین پر گرے ہوئے سکے سمیٹے اور گھر چلا گیا۔ جس تاجر نے گدھا خریدا تھا وہ فخر سے گردن اکڑائے ہوئے چل رہا تھا اور باقی سب بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ گئے۔ سارے لوگ مل کر اداس اور پریشان شکلیں بنا کر گدھے کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ لوگ گھنٹوں بیٹھ کر انتظار کرتے رہے اور بالآخر وہ سچ مچ کے پریشان ہو گئے۔ اس دوران گدھا جو کب سے بھوکا تھا اس نے خوب چرا کھایا مگر ایک سکہ تک نہ گرایا۔ آخرکار وہاں سے کسی دانا کا گزر ہوا۔ اس نے بتایا کہ تمہارے ساتھ دھوکا ہو چکا ہے، اس سے پہلے کہ فروخت کرنے والا بھاگ جائے فوراً اس دھوکے باز کو پکڑ لو۔ وہ تاجر اور سب اکٹھے ہو کر جب اس دھوکے باز کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹا کر جب اس کے متعلق پوچھا تو اندر سے اس دھوکے باز کی بیوی نے کہا، وہ تو کسی کام سے دوسرے گاؤں گئے ہوئے ہیں، آپ باہر انتظار کریں، میں اپنا پالتو کتا بیچتی ہوں، یہ جا کر انہیں آپ کے متعلق بتائے گا اور انہیں ہر صورت اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ لوگ دلچسپی سے دیکھنے اور سوچنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتا اپنے مالک کو گھر لائے۔ دراصل اس چالاک شخص نے جب دیکھا کہ تمام لوگ اس کے گھر کے باہر جمع ہیں تو اس نے اپنی بیوی کو کتے والی پٹی پڑھائی، گھر میں پہلے سے بندے ہوئے کتے کو آزاد کیا اور خود گھر کی پچھلی سمت سے چپکے سے نکل گیا۔ دور جا کر اس نے کتے کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ واپس گھر کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر گزری تو لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہی شخص جس نے گدھا فروخت کیا تھا اسی کتے کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اب سارے لوگ یہ بات بھول کر کے وہاں کیوں آئے ہیں کتے کے متعلق پوچھنے لگے کہ یہ تو بڑے ہی کام کا ہے، بتاؤ یہ کتنے کا ہے، اسے تو ہر صورت خریدنا ہوگا۔ اس دھوکے باز اور چالاک شخص نے پہلے تو انکار کیا لیکن بعد میں اچھے دام ملنے پر وہ کتا اسی ہجوم میں سے ایک دوسرے تاجر کو فروخت کر دیا۔ اب لوگ ٹولی کی شکل میں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کتا گھر سے گئے ہوئے شخص کو کیسے واپس لے کر آتا ہے اس تاجر کے ساتھ چلتے گئے۔ تاجر نے گھر جا کر غلام کو کہا کہ تم ساتھ والے گاؤں چلے جاؤ تاکہ کتا تمہیں ڈھونڈ کر واپس لے آئے۔ غلام جیسے ہی دوسرے گاؤں پہنچا وہاں سے بھاگ نکلا اور کتا بھی کہیں دور چلا گیا جو واپس نہ آیا۔ جب غلام اور کتا دونوں واپس نہ آئے تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے۔ وہ دوبارہ اکٹھے ہو کر جب اسی دھوکے باز کے گھر گئے تو وہ ایک بار پھر گھر کے پچھلے خفیہ دروازے سے بھاگ نکلا اور اس کی بیوی کہنے لگی کہ وہ ساتھ والے گاؤں کسی کام سے گئے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آج ہم اس کے گھر کے اندر بیٹھ کر اس کا انتظار کریں گے اور یوں دونوں تاجروں سمیت ارد گرد کے تمام لوگ اس کے گھر میں بیٹھ گئے۔ کافی دیر جب گزر گئی تو وہی دھوکے باز گھر میں داخل ہوا اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر چاپلوسی سے کام لیتے ہوئے ان کے سامنے جھک جھک کر آداب بجا لانے لگا اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ میرے خاص مہمانوں کی تکریم میں تم نے کیا کیا؟ ان مہمانوں کو کچھ کھانے کے لیے دیا بھی یا بھوکا ہی بٹھائے رکھا؟ وہ لوگ دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگے کہ ہم جسے دھوکے باز سمجھ رہے ہیں وہ تو بڑا ہی صحیح اور مہمان نواز بندہ ہے۔ اس کی بیوی نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ان فضول اور فالتو لوگوں کو کون مہمان بناتا ہے، میں نے تو انہیں پانی تک نہیں پوچھا۔ یہ سن کر وہ شخص غصے میں پاگل ہو گیا اور جیب میں سے ایک خنجر نکال کر بیوی کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ فوراً لہو بہہ نکلا اور اس کی بیوی لہرا کر نیچے فرش پر گر پڑی۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ اسے برا بھلا کہنے لگے کہ ہمارے پیسوں کو تو رہنے دو لیکن ہمارے لیے اپنی بیوی کو قتل کرنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ وہ چالاک اور دھوکے باز کہنے لگا، آپ لوگ فکر نہ کرو، یہ ہمارا روزانہ کا کام ہے، میں اسے غصے میں آ کر قتل کر دیتا ہوں تو دوبارہ اس سینگ سے زندہ بھی کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دیوار پر ٹنگے ہوئے کسی بڑے جانور کے سینگ کی طرف اشارہ کیا، پھر وہ سینگ اتارا اور مری ہوئی بیوی کے پاس بیٹھ کر سینگ کو منہ میں دبا کر سپیروں کی طرح جھوم جھوم کر پھونک مار کر بجانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہی مقتولہ جو کچھ دیر پہلے سب کے سامنے خنجر کے وار سے ہلاک ہو چکی تھی اپنے زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمام لوگ پریشان ہو گئے اور ایک بار پھر وہ سب یہ بات بھول کر کے یہاں کیوں آئے ہیں اس سینگ کو خریدنے کے در پہ ہو گئے۔ دھوکے باز نے بولی بڑھانے کی خاطر یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ترسماتی سینگ پوری دنیا میں ایک ہی ہے جو صرف میرے پاس ہے، میں اسے کسی بھی قیمت پر فروخت نہیں کروں گا۔ کرتے کرتے ایک بڑے تاجر نے سب سے زیادہ رقم ادا کر کے وہ سینگ خرید لیا اور سینگ خرید کر وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جس نے سینگ خریدا تھا کہنے لگا، میں جو اپنی بیوی کی چخ چخ سے تنگ ہوں، آج اگر اس نے لڑائی کی تو مار دوں گا اور رات سکون سے گزار کر صبح سینگ کی مدد سے زندہ کر لوں گا۔ لیکن در حقیقت اس دھوکے باز نے جب اپنے گھر کے باہر لوگوں کو اکٹھا دوبارہ دیکھا تھا تو فوراً منصوبہ بنا کر اپنی بیوی کو شامل کر لیا تھا۔
لال رنگ کو ایک تھیلی میں ڈال کر بیوی کے کپڑوں میں چھپا دیا تھا۔ پھر ایک خنجر لیا جس کے دستے میں خفیہ ہنا اور ایک بٹن تھا جس کو دبانے سے خنجر کا پل اپنے دستے میں غائب ہو جاتا تھا، اور ایک پرانا بیکار سینگ لے کر دیوار پر ٹانگ دیا اور خود گھر کے خفیہ رستے سے نکل کر تھوڑی دیر روپوش رہ کر واپس آ گیا، اور پھر بیوی کو زندہ کرنے کا ڈرامہ رچا کر بیکار سینگ فروخت کر دیا۔ جس نے سینگ خریدا تھا جیسے ہی گھر پہنچا، اس کی بیوی نے حسب معمول لڑائی شروع کر دی۔ اس نے بے فکر ہو کر خنجر نکالا اور بیوی کے پیٹ میں گوم دیا، خون نکلا، وہ تڑپی اور ٹھنڈی ہو گئی۔